انگریزی طنز نگار جوناتھن سوئفٹ، تاریخ دان کرنل جیمز ٹاڈ اور سعادت حسن منٹو کی عالم بالا میں بہت گاڑی چھنتی ہے۔ تینوں اکثر اکٹھے دیکھے جاتے ہیں۔ سوئفٹ گلیور ٹریولز میں بیان کی گئی بونو اور لمبوں کی کہانیاں اور اس میں چھپے طنز کی تشریح کرتا ہے، جبکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم کرنل جیمز ٹاڈ اپنی شہرۂ آفاق کتاب چمنستان بہارستان راجستھان میں بیان کی گئی تاریخ کے حوالے دیتا ہے۔ سعادت حسن منٹو اپنی تحریروں اور اپنے تجربات سے ہندوستان اور پاکستان کے تضادات اور منافقانہ انسانی رویوں کی داستان سناتے ہیں۔ اپنے اپنے شعبوں کے امام اکٹھے ہوتے ہیں تو منٹو کہتے ہیں کہ گلیور کو تزادستان بھی جانا چاہیے۔ سوئفٹ جواب دیتے ہیں، بونو اور لمبوں کی کہانی کے بعد کیا تزادستانوں کی کہانی کی گنجائش بھی ہے؟ کرنل جیمز ٹاڈ کہتے ہیں، راجستھان کی تاریخ لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ماضی سے آگاہی شعور میں اضافہ کرتی ہے اور اس سے مستقبل کا تعین ہوتا ہے۔ بالآخر تینوں میں طے ہوا کہ گلیور کو تزادستان کے آج کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ لوح محفوظ پر ان کے کارنامے بھی تحریر ہو جائیں۔ گلیور جو ہی تزادستان آیا، اسے ہر طرف لڑائی جھگڑے اور دنگا فساد نظر آیا۔ گھروں میں جھگڑے، میاں بیوی سے لڑ رہا ہے، ساس بہو سے لڑ رہی ہے، بھائی بھائی سے جائیداد پر جھگڑا کر رہا ہے، تاجر گاہکوں سے لڑتے ہیں، زمیندار مزاروں سے شکوہ کنا ہے، عورتیں مردوں اور مرد عورتوں سے گلہ گزار ہیں۔ عوام ریاست اور فوج کو برا بھلا کہتے ہیں، ریاست کو عوام سے شکوے، ووٹر سیاستدانوں کو اچھا نہیں جانتے اور سیاستدان ووٹر کو بے شعور سمجھتا ہے۔ صحافی سیاست اور تعصب کا شکار ہیں، سچ لکھتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، ان کی مرضی کا سچ لکھیں تو واہ واہ کرتے ہیں، ان سے اختلاف کریں تو گالیوں پر اتر آتے ہیں۔ اساتذہ جو کچھ پڑھاتے ہیں اس کا عملی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں۔ تحقیق کے نام پر جو کام کیا جاتا ہے وہ الماریوں کی زینت بنتا ہے، اس سے کوئی عملی فائدہ نہیں ہوتا۔ گلیور تزادستان میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہاں کے سب سے بڑے جرائم جائیدادوں پر قبضہ اور لوگوں سے فراڈ ہے۔ متاثرہ فریق برسوں ایڑیاں رگڑتا ہے، عدالتیں رشوت لے کر لمبے اسٹے آرڈر کر دیتی ہیں، کئی وکلا، پولیس اور قبضہ گروپ آپس میں مل کر لوٹ مار میں مصروف ہیں۔ گلیور کو سب سے بڑی حیرانی یہ ہوئی کہ تزادستان میں سب سے امیر صنعت کار نہیں بلکہ پراپرٹی ڈیولپر ہیں، اور حد یہ ہے کہ یہاں پر سیاست میں بھی سب سے بااثر وکلا، سیاستدان، صحافی یا علماء نہیں بلکہ یہی پراپرٹی ڈیولپر ہیں۔ بڑی بڑی حکومتی پالیسیاں اور پروجیکٹس ان کے مشورے سے بنتے ہیں اور پھر وہ ان سے منافع کماتے ہیں۔ معاشرے میں دانش، عقل اور سمجھ بوجھ نہیں، دولت، طاقت اور اسلحے کی حکمرانی ہے۔ جو جتنا امیر اور بدماش ہے اتنا ہی معاشرے میں بااثر ہے۔ شہروں میں قبضہ گروپوں اور بدماشوں نے علاقے باندھ رکھے ہیں، ہر بڑی ڈیل اور پراپرٹی میں ان کا حصہ ہوتا ہے۔ سیاستدانوں کے بدماشوں اور پراپرٹی ٹائکون سے خفیہ اور ظاہری رابطے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے کام میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ گلیور کا مشاہدہ یہ ہے کہ تزادستان میں کسی نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا، سارے سیاستدان اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں جس سے پہلے وہ ڈنگ کھا چکے ہوتے ہیں۔ پہلے ایک پارٹی طاقتوروں سے مل کر مخالفوں کو لتاڑتی ہے، پھر دوسری پارٹی کی طاقتوروں سے صلح صفائی اور ڈیل ہو جاتی ہے تو وہ دوسری جماعت کو نشانہ ستم بناتی ہے۔ انتقام کا یہ دائرہ 75 سال سے چل رہا ہے اور ختم ہونے کو نہیں آ رہا۔ دنیا بھر کی سیاسی جماعتوں نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ورکنگ تعلقات کے اصول بنا لیے ہیں۔ تزادستان میں وہی 75 سال پرانے حالات ہیں۔ گلیور کے لیے حیرت کی بات تھی کہ تزادستان کی پڑھی لکھی حتیٰ کہ ڈاکٹری کی تربیت لینے والی خواتین بھی شادی کے بعد گھر بیٹھ جاتی ہیں۔ اس ملک کی 51% خواتین گھروں میں بٹھا دی گئی ہیں، جبکہ بنگلہ دیش اور سعودی عرب میں بھی عورتیں کام کر رہی ہیں۔ اپر مڈل کلاس کی خواتین اپنا علم بانٹنے کے بجائے بن سنور کر ٹی وی سیریل دیکھنے کو ترجیح دیتی ہیں، معاشرے کی اصلاح یا معاشرے کی ترقی میں حصے داری کی مشکل میں نہیں پڑتی۔ اس معاشرے کے مرد خواتین کو گھورتے ہیں، وہ دفتر میں ہوں یا سڑک پر، ان کے بارے میں خسر پسر کرتے ہیں۔
عورتوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، اسی لیے معاشرے میں عورت کا کام کرنا آج بھی قابل قبول نہیں ہے۔ گلیور نے نوٹ کیا کہ یہاں کے لوگ بہت ہی ناشکرے ہیں، ہر کوئی جی بھر کے 3 وقت کی روٹی کھاتا ہے مگر پھر بھی ہر وقت ناراض رہتا ہے، شکوے کرتا ہے۔ تاجر لاکھوں کماتا ہے اور کہتا ہے مندہ چل رہا ہے، صنعت کار کروڑوں کا منافع حاصل کرتا ہے مگر کہتا ہے حکومتی پالیسیاں ٹھیک نہیں، ہر کوئی بجلی، پانی، سڑک اور امن و امان کے نظام سے فائدہ اٹھاتا ہے مگر کہتا ہے کہ یہ ریاست ناکام ہے، کاریں ہیں، گھر میں دولت کی ریل پیل ہے، پھر بھی اوپری طبقے کا ٹیپ کا فقرہ ہے کہ معاشرہ زوال کا شکار ہے۔ جو ملک ان کو شناخت اور آزادی دیتا ہے وہیں سے متمول لوگ باہر جا کر مقیم ہونے کے متمنی ہے، جہاں جا کر 2 نسلوں کے بعد وہ اپنی شناخت، اپنی ثقافت، حتیٰ کہ قریبی رشتے بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ عجیب ہیں، جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی کو کاٹتے رہتے ہیں، جس ریاست کا پھل اور اناج کھاتے ہیں اسی کو کوستے ہیں، جو ریاست ان کو پالتی پوستی اور تعلیم و تربیت دیتی ہے یہ اسی کے خلاف ہر وقت باتیں کرتے ہیں۔ گلیور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس معاشرے میں ہر فرد بڑا ٹیلنٹڈ ہے مگر جب یہ اجتماعی کام کرتے ہیں تو ناکام ہوتے ہیں۔ فردن سب کامیاب ہو جاتے ہیں مگر جہاں اجتماعی سیاست ہو، شراکتی کاروبار ہو، سماجی تنظیم ہو یا کوئی بھی اجتماعی معاشرتی مسئلہ یا تقسیم در تقسیم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ان کا ہر اجتماعی ادارہ، پارلیمان، عدلیہ، صحافت اور انتظامیہ سبھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس میں کام کرنے والے افراد انفرادی طور پر اچھے ہوتے ہیں مگر انہیں اجتماعی نظم و ضبط نہیں آتا۔ گلیور نے تجربے سے سیکھا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جذباتیت ہے، یہاں عقل کی نہیں جذبات کی حکمرانی ہے، محبت ہے تو شدت کی اور نفرت ہے تو بھی انتہا کی۔ دلیل اور منطق کو ماننے کے بجائے دل کی بات مانی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں اب کوئی بھی ایسے نہیں سوچا جیسے تضادستانی سوچتے ہیں۔ گلیور نے جوناتھن سوئفٹ سے تضادستان کے بارے میں اپنے تجربات اور مشاہدات بیان کیے تو سوئفٹ، کرنل جیمز ٹاڈ اور منٹو نے مشترکہ ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا کہ سیاستدان عطار کے لونڈے سے دوا لینا بند کریں، یونیورسٹیاں عملی تجربہ گاہ بنیں، خواتین کو عملی زندگی میں لایا جائے، ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں، ناشکری کو ختم کریں، ترقی کو ہدف بنایا جائے، انتقام کی بجائے مفاہمت کا راستہ اپنایا جائے۔